بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلفائے راشدین کا منہج اجتہاد اور عصر حاضر میں اس سے استفادہ کی صورتیں، اس ضمن میں آج ہم بیان کریں گے عہد نبوی میں صحابہ کے اجتہادات۔ یہ بڑی حیرت کی اور خوش آئند بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کی، اپنے غلاموں کی تربیت ایسے فکری آزادی کے ساتھ کی کہ صرف عہد نبوی کے بعد نہیں بلکہ عہد نبوی میں حضور علیہ السلام بنفس نفیس موجود تھے تو صحابہ کرام اجتہاد کیا کرتے تھے، غور و فکر کر کے بعض دینی احکام میں اپنی رائے قائم کیا کرتے تھے، بعد ازاں پھر اس رائے کی جناب رسالت مآب سے تصدیق توثیق بھی لے لیتے اور اصلاح بھی کروا لیا کرتے تھے۔ ایک واقعہ بڑا معروف ہے اور دو واقعات میں بیان کروں گا اس ضمن میں تاکہ یہ مختصر رہے کہ کس طرح عہد رسالت مآب میں صحابہ نے اجتہاد کیا اور اس اجتہاد کی حضور نے توثیق فرمائی، تصدیق فرمائی۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے، یہ صحیح بخاری کی کتاب الصلاۃ کی حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ احزاب سے واپسی پر جب صحابہ کو بنو قریظہ کی طرف بھیجا تو حضور نے فرمایا تھا کہ کوئی شخص بنو قریظہ پہنچنے تک نماز عصر نہ پڑھے۔ اب صحابہ کرام نے سفر شروع کیا، اب ابھی بنو قریظہ نہیں پہنچے تھے کہ عصر کا وقت آ گیا۔ وہاں پہنچ کر جب اس مسئلے پر اور حضور کی اس قول پر غور و فکر کیا گیا تو صحابہ کرام کی دو آراء بن گئی، دو طبقے بن گئے۔ ایک طبقہ یہ کہتا تھا، اور یہی دو طبقات ہمیشہ سے امت میں چلے آ رہے ہیں، آج تک ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ یہ غور و فکر کے دو انداز ہیں جو امت میں اپنائے گئے اور کیا خوب انداز ہے۔ ایک طبقے نے یہ کہا، ایک طبقے نے حضور کے ظاہری الفاظ پر توجہ دی۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ حضور نے فرمایا کہ نہیں پڑھیں گے جب تک آپ بنو قریظہ نہ پہنچ جائیں، لہٰذا ہم تو بنو قریظہ جا کے پڑھیں گے چاہے قضا ہی کیوں نہ ہو جائے، چونکہ حضور کے فرمان کے مطابق ہے۔ اور دوسرے طبقے نے الفاظ کی بجائے اس کے معنی اور اس کے پیچھے جو مرادی معنی تھا اس کو لیا کہ حضور کی مراد یہ تھی کہ تم عصر تک وہاں پہنچ جاؤ گے اور وہاں پہنچ کے پڑھو گے، تو لہٰذا ہم تو نماز یہاں پڑھیں گے، اگر سفر کی بنیادوں پر، سفر کے مسائل کی وجہ سے ہم تھوڑے پیچھے ہیں تو ہم تو نماز ٹائم پہ پڑھیں گے۔ انہوں نے ٹائم پہ پڑھی، انہوں نے آگے جا کے پڑھی۔ واپسی پر یہ مسئلہ حضور کی خدمت میں پیش ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کے سامنے جب دونوں معاملات پیش ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کی توثیق فرمائی، کسی کو انکار نہ کیا اور سکوت اختیار کیا، خاموشی اختیار کی۔ گویا دونوں کو سند مل گئی، تصدیق کی سند مل گئی۔ اور یہ صحابی کے کسی اجتہاد پر حضور کی تصدیق، توثیق یا خاموشی، چونکہ نبی کی یہ شان نہیں کہ اس کے سامنے غلط بات ہو اور وہ خاموش رہے۔ جب خاموش ہوں تو اس کا مطلب ہے پھر بھی وہ شے کم از کم درست ہے، اس میں حضور کی رضا شامل ہے۔ اس لیے فقہا اور محدثین نے کہا حدیث کی ایک قسم ہے حدیث قولی، ایک ہے حدیث فعلی، ایک ہے حدیث تقریری، کہ کوئی فعل حضور کے سامنے کہا جائے، بیان کیا جائے یا کیا جائے اور حضور علیہ السلام اس سے منع نہ فرمائیں تو وہ حجت ہے بنا اور حدیث کی تیسری قسم بن جاتے ہیں۔ تو لہٰذا یوں صحابہ کرام کے یہ اجتہاد کے ایک طبقے نے وہاں پر پڑھا، ایک نے آگے جا کر پڑھا۔ اس ایک قول سے دو طبقے وجود میں، حضور نے دونوں کی تصدیق فرمائی۔ آپ اندازہ کر لیجئے کہ یہی دو طبقے امت میں ہمیشہ سے، اب دین پر غور و فکر کے دو ہی انداز ہیں اور اسی سے مکاتب فکر، اسی سے فقہا، اسی سے فقہی مذاہب کی بنیادیں پڑی ہیں۔ ایک ظاہر الروایہ جو اس روایت کے ظاہری الفاظ اور اس کو لیتا ہے، اور ایک اس کے جو پیچھے چھپے معنی ہیں، مقصود ہے، اس کا جو کانٹیکسٹ ہے اس میں لیتا ہے اور آؤٹ آف کانٹیکسٹ جا کے نہیں لیتا، اگرچہ کہ الفاظ آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے جا رہے ہیں۔ یہ دو طریقے کار ہیں۔ دوسری چیز جو غزوہ حنین میں، دوسرا واقعہ غزوہ حنین میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کافر کو قتل کر دیا۔ یہ دوسری واقعہ جو حضور کے دور میں اجتہاد کیا گیا، اور یہ والی روایت جو ہے اس کو امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد کتاب الجہاد میں بیان کی، حدیث نمبر 1562، اور اس سے پچھلی جو تھی وہ بخاری کی حدیث نمبر 946 تھی۔ حضرت ابو قتادہ نے اس کو قتل کر دیا اور اس کے متروکہ مال جو تھا اس کے مستحق ٹھہرے، چونکہ حضور کا فرمان تھا، حضور نے فرمایا تھا جس نے کسی کافر کو قتل کیا تو اس کا مال اسی کے لیے۔ ایک آدمی حضور کی خدمت میں آیا اور اس مقتول کا مال، اور کہنے لگا کہ اس مقتول کا مال میرے پاس ہے اور آپ حضرت ابو قتادہ کو اپنی طرف سے دے کے راضی کر دیں۔ یہ حضور کو آ کے ایک شخص کہتا ہے کہ اس نے چونکہ حضرت ابو قتادہ نے چونکہ فلاں کافر کو مارا ہے، ان کا مال میرے پاس ہے،
آپ کا قول ہے کہ جو جس کو مارے گا اس کا مال پھر اس کے پاس آئے گا، تو لہٰذا اس کو آپ اپنی طرف سے دے کے راضی کر دیں اپنے پاس سے، وہ مال میرے پاس ہے۔ یہ جب وہ بات کر رہا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق پاس تھے، انہوں نے کہا، حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، اور بڑا یہ زبردست ہے مکالمہ، حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا، خدا کی قسم، تب وہ اللہ کے شیروں میں سے کسی شیر کی جانب قصد کرے گا جو اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے لڑ رہا ہوگا، تو کیا وہ اپنا مال تمہیں دے دے؟ یعنی جو اس کا حق ہے اس کو دینا چاہیے۔ یہ جب سنا حضرت ابوبکر کا یہ قول، حضور نے سنا، یہ سن کر حضور نے فرمایا صادق، ابوبکر نے سچ کہا، ٹھیک ہے۔ اب اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر نے رسول اللہ کی موجودگی میں اجتہاد کیا۔ وہ اجتہاد جو 2 صحابہ نے پہلے کیے تھے، میں نے بتایا بخاری 946 نمبر حدیث، وہ تو غیر موجودگی میں کیے تھے۔ یہاں ایک معاملہ حضور کی خدمت میں آیا، ابھی حضور علیہ السلام نے کچھ نہیں فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق نے خود سے ایک اجتہادی رائے قائم فرمائی۔ آپ اندازہ کر لیں صحابہ کرام کو حضور نے کس حد تک فکری آزادی دی ہوئی تھی بات چیت کرنے کی۔ حضور بیٹھے ہیں، ایک مسئلہ آیا ہے، ابھی حضور نے کچھ نہیں فرمایا کہ صحابی اپنی رائے دے رہے ہیں، حضور علیہ السلام پھر تصدیق اور توثیق کر رہے ہیں، منع نہیں فرما رہے۔ ہمارے ہاں کوئی پیر، کوئی بڑی شخصیت، کوئی اتنی بھی کسی کے ہاں آزادی ہے ہم جو محبت رسول اور سنت رسول کا نام لیتے ہیں؟ نہیں ہے ہمارے یہاں آزادی۔ پھر ہم لوگ کیسے پیدا کریں گے؟ لوگ ایسے پیدا ہوتے ہیں، حضور نے یہ ماحول دیا ہوا تھا۔ اب اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعے سے اب ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی حیات ظاہری میں بکثرت اجتہادات ہوئے، صحابہ کرام اجتہاد کرتے رہتے تھے۔ البتہ یہ بات بھی ثابت ہے کہ صحابہ ممکنہ حد تک اور خصوصاً ذاتی مسائل کے بارے میں حضور سے ہی زیادہ تر استفادہ کرتے تھے، براہ راست پوچھ لیا کرتے تھے، مگر جو اجتماعی نوعیت کے مسائل ہوں یا فوری نوعیت کے مسائل ہوں، حضور علیہ السلام کسی دور ہیں، دوسرے شہر میں ہیں، ابھی موجود نہیں ہیں، اور مسئلہ فوری نوعیت کا ہے، اور کہیں مصلحت فوت ہونے کا ڈر نہ ہو یا کسی کا اس فوری فیصلے کی وجہ سے نقصان نہ ہو سکے، ہونے کا امکان ہو، تو وہ فوراً اجتہاد کر لیتے تھے اور بعد میں اس کی تصدیق بھی کروا لیتے تھے۔ تو گویا اجتہاد صحابہ کا ایک اہم خاصہ یہ ہے کہ ان اجتہادات میں جب عدالت نبوی میں توثیق پاتی تو وہ حدیث تقریری کے درجے میں آ جاتی، ایک صحابی کا قول اس کے اجتہاد سے اوپر اٹھ جاتا اس کا درجہ، یوں وہ دین یا فقہ کے بنیادی ماخذ میں سے ایک ماخذ بن جاتا۔ فقہ کا ماخذ ہے پہلا قرآن، دوسرا حدیث، اور پھر حدیث کی 2-3 قسموں میں تیسری قسم ہے حدیث تقریری۔ تو گویا یہ شرف اجتہاد صحابہ ہی کو حاصل ہے اور اس کے بعد کسی کو حاصل نہیں کہ ان کے جن اجتہادات کے حضور نے توثیق کی وہ حدیث تقریری کے درجے میں۔ اب یہاں سے اجتہاد کرنے کے بعد، حیات نبوی میں اجتہاد کرنے کے بعد ہم غور کریں تو 2 نتائج نکلتے ہیں۔ ایک یہ کہ شریعت میں، ایک تو یہ کہ شریعت ہر حال میں مکلفین کی مصلحت کا لحاظ چاہتی ہے، اس لیے عہد نبوت میں باوجود اس کے کہ نزول وحی ہو رہا تھا اور کسی بھی وقت امکان تھا نزول وحی کا، اس کے باوجود مصالح، انسانی مصلحتوں اور انسانی ضروریات کے پیش نظر اجتہاد کیے گئے۔ اور دوسرا جو میں عرض کر رہا ہوں، دوسرا پہلو اس کا یہ تھا کہ زمانے وحی میں اجتہاد کی ضرورت اگر پیش آ سکتی ہے اور ہوئے، جیسا کہ میں نے بتا دیا 2-3 مثالوں سے، تو گویا بعد از زمانہ نبوت یہ ضرورت کیوں نہیں پیش آئے گی؟ لہٰذا بعد از زمانہ نبوت صحابہ کرام نے اجتہادات کیے، کثرت سے کیے، وہ کیا تھے؟ ہم اب اجتہادات صحابہ کی طرف جا رہے ہیں۔